السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین۔ مسند الفردوس 122، سلسلہ صحیحہ 408، باب 3 میں حدیث 1421 کے مطابق سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو ہر اس معاملے سے بچا کر رکھو جس کی وجہ سے بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ اس ایک جملے میں اپنی عزت نفس کی حفاظت اور پروقار سنجیدہ شخصیت کی تعمیر کا بہترین اصول بتایا گیا ہے۔ انسانی فطرت طبعاً دوسرے کے سامنے عزت و شرف چاہتی ہے اور جھکنے معذرت کرنے میں عار محسوس کرتی ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ انسان اپنی زبان اور برے اخلاق کے ہاتھوں دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی زبان اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہی عزت و شرف حاصل کرتا ہے۔ وہ سارے اخلاقی عیب جن سے انسان کو دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے وہ دراصل انسان کی اپنی عزت نفس کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہر وقت غیر سنجیدہ استہزائیہ گفتگو کرنا، ضد، ہٹ دھرمی، دوسروں کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ عمل دخل، بغیر مطالبہ کے مشورے دینا، کسی کی رائے پہ اپنی رائے کو بہتر منوانے پہ اصرار کرنا، دوسروں کے اعمال پہ عادتاً تبصرے کرنا، دوستوں رشتہ داروں کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، دوسروں کی خوبیوں کو پوشیدہ رکھنا اور ان کے عیب کی تشہیر کرنا، کسی بھی خبر کو بغیر تحقیق کیے بنا سوچے سمجھے دوسروں تک پہنچانا، فریقین میں سے صرف ایک کی سن کر رائے قائم کر لینا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اپنی بات سے مکر جانا، الزام تراشی اور بہتان لگانا، غیبت، چغلی یا حسد کرنا، پیغام رسانی کرتے ہوئے الفاظ کا غلط چناؤ کرنا، یہ غیر محتاط رویے معاشرے میں ابتری کا باعث بنتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ اس طرح کا رویہ رکھنے والے کو خود ہی کبھی نہ کبھی دوسروں کے سامنے ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے سے بہت محبت ہے اور اس کی عزت نفس کے لیے وہ پیارا رب فکر مند رہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مرد یا عورت جو اس پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی شخصیت میں کوئی جھول پیدا ہو۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر انسان میں برائی اور اچھائی کا مادہ ہوتا ہے۔ کوئی انسان نہ مکمل طور پر نیک خصال ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی برائی کا مجسمہ ہو سکتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں گناہ گاری یا اپنے بارے میں متقی ہونے کا احساس ظاہر کرنا بھی دنیا و آخرت میں باعث ندامت ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ہر وقت اپنی مصنوعی عاجزی کا بار بار اظہار کے ساتھ ہی نیک اعمال کر لینے کا تذکرہ کرتے رہنے سے دوسروں کی نظروں میں مقبول و معزز نہیں بنا جا سکتا۔ یہ بھی ریا کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی، اور ہر انسان یہ جانتا ہے کہ وہ کیا عمل اللہ کے لیے کرتا ہے اور کون سا اپنی خواہش نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المدثر میں فرمایا کہ ہر نفس اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ اپنی عزت نفس کا خیال اسی صورت میں رکھا جا سکتا ہے جب یہ یاد رہے کہ ان اعمال کا بھی انسان کو نتیجہ بھگتنا ہوگا جو اس نے لاابالی پن میں، جہالت میں، غصے یا انتقام میں یا مذاق میں دوسروں کے ساتھ روا رکھے۔ اس لیے کہ ہر عمل کا رد عمل ہونا ہوتا ہے۔ کچھ اعمال کے نتائج جلدی سامنے آ جاتے ہیں، کچھ کے دیر میں۔ کچھ اعمال کی شرمندگی اس وقت ہوگی جب معذرت کی اجازت نہیں ملے گی۔ لا تعتذروا اليوم کا نمایاں بورڈ سامنے آ جائے گا اور انسان کو کوئی زمین بھی نہ ملے گی کہ مارے شرمندگی کے اس میں سما جائے۔ پشیمانی سے بہتا پسینہ ہوگا جس میں انسان ڈوب ڈوب جاتا ہوگا۔ وہاں کی شرمندگی سے بچنے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ اپنے معاملات پہ نظر رکھے۔ غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کر کے دنیا کی تھوڑی سی شرمندگی برداشت کر لے اور اصلاح کر کے کھویا مقام حاصل کر لیا جائے۔ اور بہترین عادت یہ ہے کہ ایسے معاملے میں بلا وجہ دخل دینے سے پہلو بچایا جائے جہاں غیر ذمہ داری کی وجہ سے انسان کو بعد میں معذرتیں کرنی پڑیں۔
اپنی خودی کی حفاظت کی جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ زبان کو بے لگام ہونے سے اور طور اتوار کو بد تہذیبی سے بچانے کی طرف سنجیدگی سے توجہ دی جائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ دعا کی طلبگار آپ کی بہن بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔